يرحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مومن آغاز کلام میں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمشاد علی ابن قمر علی اور مرحومہ سیدہ شاکرہ فاطمہ بنت قمر علی کو رکوع ساتھ فرما دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع طبيب نفوسنا مولا ومولا ثقلين صاحب الكعبة والقوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى تبارك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صلوات اللهم صل على محمد. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری مجالس جو ماہ رمضان مبارک میں منعقد ہو رہی ہیں اور یہ مجالس کا سلسلہ مسلسل ایک موضوع کے اوپر چل رہا ہے اور وہ موضوع ہے قرآن اور امام حسین علیہ السلام. جیسا کہ ہم نے بارہا آغاز میں کہا کہ قرآن اور امام حسین کا موضوع اس لیے لیا گیا کیونکہ حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی چیز سے تھی تو وہ قرآن مجید سے تھی. اس لیے کہ اگر کچھ اور آپ کی نگاہ میں عظمت کسی اور چیز کی ہوتی تو امام حسین کا جب گلا کٹ گیا اور آپ کا سر نوک نیزہ پہ گیا تو اگر کوئی اور چیز سے محبت ہوتی، عزیز ہوتی کوئی چیز، تو وہاں امام حسین پہلے ان کا نام لیتے. لیکن امام حسین نے نوک نیزہ پہ سورہ کہف یعنی قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور یہ بتا دیا قرآن مجید کی تلاوت کر کے کہ اے یزیدیوں جان لو اس بات کو، حسین بغیر گردن کے کلام کر رہا ہے حالانکہ گردن کٹ چکی ہے. بتا دیا، پیغام دیا وہ اور رہبران ہوں گے کہ جن کے سر اور گردن میں جدائی ہونے کے بعد وہ کلام بند کر دیتے ہوں گے. یہ حسین ابن علی ہے. جسم کٹ گیا تو کیا ہوا، زبان جب تک باقی ہے تو گویا ہو جائے گی. اور حسین نے بول کے بتا دیا اے یزیدیوں ابھی نہ حسین کٹا ہے اور نہ ابھی قرآن ختم ہوا ہے. حسین بھی زندہ ہے اور قرآن بھی باحیات ہے ابھی. لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کو جو ہے ہم ختم کر دیں، اسلام کو ہم ختم کر دیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا دیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ جو از جانب پروردگار عالم نازل ہوئی ہے. اس کے اندر انسانیت کے حوالے سے بہت سارے پیغامات ہیں. یہ قرآن کسی اور سے کلام نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ قرآن ہم سے کلام کر رہا ہے.
اس لیے کہ قرآن ہر 5 سے 8 آیت کے بعد مسلسل کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہو سنو۔ یہاں تک کہ قرآن بار بار یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب قرآن ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو جب مانا جائے گا تبھی۔ 2 طریقے کی آیت قرآن مجید میں آئی ہیں، ایک آیت وہ ہے کہ جو مکی ہے، اور ایک آیتیں وہ ہیں کہ جو مدنی ہے۔ جو سورہ مکے میں نازل ہوئے ان سوروں کو مکی کہا گیا، جو سورہ مدینے میں نازل ہوئے ان کو مدنی کہا گیا۔ ایک تو پہچان یہ ہو گئی۔ تو اب آیتوں کو کیسے پہچانے کہ مکی آیتیں کون سی ہیں؟ کچھ آیتیں مکے میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ تو مکی اور مدنی آیتوں کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں جب تک مکے میں نازل ہوتا رہا تب تک اللہ نے ایک ہی بیان رکھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، کیونکہ اس وقت لوگ تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ اس ٹائم لوگ تھے لیکن دوسروں کی پرستش کر رہے تھے، مسلمان نہیں تھے عزیز و انسان تھے، لہٰذا وہ پرستش ابھی دوسروں کی کر رہے تھے۔ اللہ خطاب فرما رہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، لیکن جیسے ہی آیت مدینے میں نازل ہوئی تب اللہ نے اپنا قرآن میں لہجہ بدل دیا۔ اب انسانوں کو ایک کورس دے کر، ایک عہدہ دے کر اللہ یاد فرما رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان سنو۔ اس کا مطلب ہے قرآن، اے میرے اللہ، کبھی مکے میں تو نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ کہ جو ایمان لے آئے سنو، وہاں یا ایھا الناس کہا سنو۔ وہ میری پہلی منزل کمال تھی کہ جو مکے میں نازل ہوئی، انسان تھے لیکن میرا حبیب ان تک کبھی ہدایت لے کے نہیں پہنچا تھا، اس لیے کہ میرا حبیب ابھی خاموش تھا، لہٰذا میں نے وہاں لوگوں سے خطاب کیا۔ مدینہ میرے رسول نے جب بسا دیا اور مدینہ جو ہے وہ نور محمد مصطفیٰ سے منور ہو گیا، اب آہستہ آہستہ لوگ مسلمان بننا شروع ہو گئے، تب میں نے بھی ان کی پوسٹ میں اضافہ کر دیا، اور میں نے بھی ان کو اب یہ کہہ کے نہ بلایا اے انسانوں سنو، بلکہ میں یہ کہہ کے بلا رہا ہوں اے صاحبان ایمان سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان سنو۔ اور جب ایمان کی پوسٹ دی تو اللہ اس میں بھی شریک ہو گیا، اور اس طریقے سے شریک ہوا، یعنی نبی کی ذات کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا کہ اللہ نے ہم کو بلایا تو کہا اے مومنو سنو، اور خود اپنے آپ بھی شریک ہو گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ اور انسان اور جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے نبی کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ دوسرے پھر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر بیان فرمایا وہ کہ جو ایمان لے آئے ہو سنو، خود میرا رسول اگر تمہیں کچھ دے تو لے لینا، اس لیے کہ میں نے اس کو دینے کے لیے بھیجا ہے، لہذا جنہوں نے رسول سے لے لیا وہ اپنے ایمان کو بڑھاتے چلے گئے۔ کوئی فارس سے آیا تو سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی قمبر بنا، اور اس طریقے سے صحابہ کی ایک بہت بڑی فہرست نظر آنے لگی۔ صلوات علی محمد عزیزان گرامی قدر، یہ ہے قرآن مجید۔ وہ قرآن چند چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور وہ نفس کی طرف کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں ایک نفس ایسا بھی آ گیا، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من الناس من یشری نفسہ الطغیٰ، کچھ لوگوں میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لیٹ جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی الہی خرید لیا کرتے ہیں۔ تو پھر اب تلاش کرنا پڑے گا وہ کون سا ایسا نفس ہے، کون سا انسان ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا اور اللہ نے خرید لیا۔ یعنی ہر ایک نفس کو اللہ تھوڑی خرید لے گا، لیکن اللہ اب تلاش کرا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو کل ایمان ہے، علی مرتضیٰ ہے۔ ادھر علی بستر رسول پر لیٹے، ادھر فوراً اللہ نے آواز دے دی اے نفس تو اپنے نفس کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے بھی کوئی قیمت نہ لگائی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑ دے دو، اس نے یہ نہیں کہا کہ دنیا دے دو، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آخرت دے دو، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کہنے والے نے کہا اے سونے والے تو اپنے سونے کی کیا قیمت لے گا نفس کی؟ تو اس نے پلٹ کر کہا جو تیری مرضی۔ تو آواز قدرت آئی آج سے مرضی ہی تجھے دے رہا ہوں،
कायनात मेरी होगी, हुक्म तेरा चलेगा, जन्नत मेरी होगी, जिसको भेजेगा वो अंदर आएगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपके साहिबान ईमान हजरात, यकीन आपके जो है वो मुनव्वर है आपकी समाते। तो परवरदिगार आलम ने जो नफ्स खरीदा है उसकी दो खासियतें ये भी हैं कि नफ्स, देखिए जिहाद बहुत होते हैं अजीजों, जिहाद की एक नाम नहीं दिया गया है। जिहाद भी सैफ भी है, तलवार का जिहाद भी है, और उसके बाद माल का जिहाद भी है। एक जिहाद ये है कि जालिम और जाबिर के सामने हक बात कह देना, ये सबसे बड़ा जिहाद है। एक जिहाद ये है कि इंसान नफ्स से जिहाद करता है। तो दो जिहाद सबसे बड़े हुए। एक जिहाद ये कि जालिम के सामने हक बात कह देना, ये जिहाद जनाब ज़ैनब कुबरा ने किया है। बड़ा दरबार था यजीद का, जनाब ज़ैनब ने अलल ऐलान कहा और ये कहा, यजीद तू मेरे भाई को कत्ल करके बुलंद न समझ, कामयाबी कल भी हमारे हिस्से में थी और आज भी हमारे हिस्से में है। हमारे यहाँ मरना पस्ती की अलामत नहीं है, बल्कि कभी कभी इस दुनिया से जाना बुलंदी की अलामत बन जाता है। और उसके बाद ये वो खातून थी जिन्होंने ऐलान किया। और एक जिहाद ये है कि जो इंसान नफ्स का जिहाद करे, भाई नफ्स कह रहा है इस चीज को खाओ, लेकिन शरीयत कह रही है इसको खाओगे तो हराम खाओगे, तो ये नफ्स का जिहाद शुरू हो गया ना अजीजों फौरन। भाई दिल का ज़बान का जायका कह रहा है ये चीज खा लो, लेकिन अजीजों ऊपर से शरीयत कह रही है नहीं ये चीज तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तो हमें रुकना पड़ेगा कि लुक़्मा हराम है। तो नफ्स का जिहाद तो कदम ब कदम लगा हुआ है। लेकिन मौलाए कायनात जिसका नफ्स खरीदा गया है, जरा उसके नफ्स के बारे में भी तो देख ले एक बार। हमने देखा वो अमीर कायनात ने तलवार का जिहाद भी किया, उस अमीर कायनात ने अपने नफ्स का जिहाद भी किया। जब तलवार का जिहाद किया तो मरहब को एक ही बार में दो हिस्सों में किया, और उसके बाद फौरन जो है बाबे खैबर को उंगलियों पे उठा लिया और उठा कर फेंक दिया बाहर दूर हटा के। तो ये मौला अली का था। कौन सा जिहाद? जिहाद में सैफ, तलवार का जिहाद। एक इधर जिहाद में सैफ है मौला अली का, दूसरी तरफ जिहाद में नफ्स है मौला अली का। एक दिन के भूखे हैं, दिन भर का रोजा है, चाहते रोटी उठा के अपने दहन में रखे। साहिल आ गया, उसने कहा या अली मैं भूखा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दहन से फौरन रोटी को रोक लिया और फौरन रोटी को ऐसे समेटा और उस साहिल को दे दिया, पानी से अफ्तार कर लिया। तवज्जो फरमाए, दोनों नतीजे आने वाले हैं, समाते बेदार हो जानी चाहिए। एक तालिब इल्म की हकीर सी मेहनत है, बहुत गहरे पहलू के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। अमीर कायनात की फजीलत का अंदाजा लगाए, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम ने फौरन जो है उस रोटी को दे दिया साहिल को। तो एक तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिहाद में सैफ किया, खैबर को उखाड़ा, वो भी जिहाद था, और एक आपने रोटी राहे खुदा में साहिल को दी, लिहाजा ये नफ्स का जिहाद था। ऐ मौलाए कायनात, हमें ये बताइए आपका वो जिहाद ज्यादा बड़ा था, खैबर ज्यादा, या ये जिहाद ज्यादा बड़ा था? या फिर हमें लफ्जों को बदल कर ये बता दीजिए खैबर का दर ज्यादा वजनी था या रोटी का वजन ज्यादा वजनी था? तवज्जो फरमाए। मेरे मोहतरम, मैं बहुत गुफ्तगू के नजदीक आ चुका हूँ। ये बताएं कि आपके हाथों पर बाबे खैबर आया तो वजनी था या रोटी का वजन ज्यादा था? आवाज़ मौला अली आई कि खैबर का वजन बहुत हल्का था मेरे सामने, लेकिन रोटी का वजन बहुत भारी था। कहा क्यों? कहा इसलिए जब मैंने खैबर उखाड़ा था तो मैं भूखा नहीं था, खाली खैबर उखाड़ना मेरी मर्जी नहीं थी, बल्कि दुआए रसूल पीछे पीछे चल रही थी, मजमे नारे लगा रहा था, मैं अकेला नहीं था, लिहाजा मैंने उसको फेर दिया। लेकिन आज जो रोटी दे रहा हूँ, दिन भर का भूखा हूँ और उसके बाद भी दूसरे को रोटी दे रहा हूँ, लिहाजा मैं नफ्स से जिहाद करता। मैंने कहा मौला अली जरा वजाहत करके बताइए। आवाज़ अमीरुल मोमिनीन आई, सुनो, जब मैंने खैबर के दर को उखाड़ के फेंका तो आसमान से आयत नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैंने रोटी को दिया सूरज दहर जमीन पर आ गया। और आगे की जगह वक्त में गुंजाइश नहीं है, हमारा टाइम मुकम्मल हुआ। तो अजीजो इमाम हुसैन अलैहि नफ्स है, वो नफ्स है कि जो नफ्सुल्लाह करार पाया। लेकिन वो बेटे को क्या कहा जाए कि अल्लाह ने अपने
یعنی کہ جس بیٹے نے ایسی اطاعت کی اپنے والد کی کہ اللہ نے علی کا نفس سب ہجرت خریدا، لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ بیٹے کا نفس بھی علی کے نفس سے آگے نکل گیا۔ اور وہ کب نکلا؟ دن بھر کی قربانی دینے والے حسین ابن علی جب قربانیاں دے چکے اور اس کے بعد یہاں تک کہ تلوار چلا رہے تھے، آواز دے رہے تھے اے علی اکبر یہ وار تمہاری جانب سے، تو کبھی کہہ رہے تھے، اتنے میں آواز قدرت آئی۔ اب جو اللہ نے جس نفس کو یاد کر کے حسین کو کیا یاد، وہ نفس مطمئنہ کے نام سے یاد کیا، آواز دی کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اور یقیناً تو ایک عظیم نفس ہے۔ ہاں تک کہ اللہ نے کلام کیا دنیا میں تو جگہ جگہ کلام کیے، لیکن شے درمیان میں رہی۔ کبھی اللہ نے شجر سے کلام کیا، کبھی اللہ نے ملائکہ کے ذریعے کلام کیا، لیکن کربلا میں اللہ نے ڈائریکٹ حسین سے کلام کیا ہے۔ اتنا نزدیک آ گیا پروردگار عالم کہ حسین سے کہا ہے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ آئے وہ مظلوم حسین، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین، کوئی عام بات نہیں ہے، جس کا بھرا گھر اجڑ جاتا ہے اس سے پوچھئے۔ حسین کبھی جو ہے علی اکبر کا لاشا لے کر آئے تو حسین کبھی عباس کا لاشا تو نہ لا سکے، لیکن علم خون میں بھرا ہوا لے کر آئے، عباس سے لے کر مشک سکینہ لے کر آئے۔ یہ 2 چیزیں وہ تھیں کہ جو لے کر آنا حسین کے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ جناب عباس کے پاس حسین ابن علی بیٹھے ہیں تو گفتگو کی ہے، اور گفتگو کی ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ نے بیان فرمایا اے میرے آقا آپ میرے تک آ گئے، بہت اچھی بات ہے میرے آقا۔ پھر بیان فرمایا اے میرے آقا حسین تم کیوں چلے آئے؟ غلام نے یہیں سے تمہیں سلام کر لیا تھا، قبول کر لیتے، ان تمام لشکریوں کو بھگاتے ہوئے کیوں آئے؟ تو آواز دی حسین نے عباس تم کو ہم نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اور ہم نے تمہیں پالا ہے بچپنے سے لے کر، لیکن آج ہمارے ہی سامنے تم دنیا چھوڑ رہے ہو، کہا میں بازو اٹھاتے ہوئے آیا ہوں۔ کہنے لگے جناب عباس اے میرے آقا حسین آپ کے نانا رسول اللہ ہیں، میرے نانا تو نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ دے کر کچھ کہوں تو کیا قبول فرمائیں گے؟ تو فرمایا عباس واسطہ دینے کی کون سی نوبت آ گئی کہ میرے نانا کا واسطہ دینا پڑ رہا ہے؟ تو آواز آئی اگر مان سکو تو آقا اتنا کرم کر دو اپنے نانا کے وسیلے سے میرے لاشے کو تم خیمے میں نہ لے جانا۔ تو فرمایا کیوں، کیا کوئی ناراضگی ہے؟ فرمایا نہیں آقا کیا ناراضگی ہوگی، مجھے اپنے آقا سے اچھی زندگی گزری۔ تو امام حسین نے اس کے جواب میں کہا ٹھیک ہے میں لاشیں نہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے عباس مجھے ایک بات کا جواب دے دو، اگر تمہاری بہن زینب نے پوچھ لیا کہ عباس کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو تو میں کیا جواب دوں گا؟ آواز بھی کہہ دینا غیرت دار بھائی تھا، پانی نہ لا سکا لہذا دریا کے کنارے ہی مر گیا، آج کے بعد مجھے یاد کر دینا۔ ہاں وہی اتنا غیرت دار بھائی جب بہن 11 محرم کو چلی تو آواز دی ابا دریا میں سوتے رہو گے، ذرا اٹھو، بہن کے ہاتھ میں رسی بن گئی ہے، لعین کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ لاشیں عباس تڑپ گیا ہوگا جب زینب نے پکارا ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے میرے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومالے جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، اے میرے رحیم اور کریم پروردگار کی جائے تیری بارگاہ میں کہ جتنے بھی ہمارے دنیا میں مسلمان پریشان ہوں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور سے غازہ کے مسلمانوں کی خدا حفاظت فرما، اے میرے اللہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
آخری کلام میں آپ سے گزارش ہے 1 بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شمشاد علی ابن قمر علی اور مرحومہ سیدہ شاکرہ فاطمہ بنت قمر علی اور کل مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.